جنگ موتا سے واپسی کا منظر ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کی واپسی کی خبریں سن رہی ہیں۔ اپنے پیارے شوہر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہیں۔ بچوں کو بھی تیار کروا دیا ہے۔ آہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انداز سے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کے ہم سفر، ہجرت کے ساتھی اور پیارے شوہر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں نہیں ہیں بلکہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہی معاملہ اگر ہمارے معاشرے میں ہوتا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی بچوں کے ساتھ تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ نبی کریم اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ ایک مسلمان بیوہ کو کیسے حالات و جذبات کے تھپیڑے کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جاتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا اور بچوں کو باپ جیسی گھنی شفقت اور محبت میسر آ گئی۔ اللہ نے انہیں ایک فرزند بھی عطا فرما دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دلایا۔ 2 دفعہ بیوہ ہونا ہمارے تنگ نظر معاشرے کے لیے تو انہونی بات ہے کہ وہ غیرت مند رجلان ان باتوں سے ناواقف تھے۔ مسلمان عورت کو فوراً معاشرتی دھارے کی زندگی میں ہم آہنگ کر لیا جاتا تھا تاکہ اسے تنہا نفسیاتی اور جذباتی جنگ نہ لڑنی پڑے۔ اس دفعہ آگے بڑھنے والے غیرت کے پیکر کوئی اور نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی بھی تھے، لیکن صرف بھتیجوں کی کفالت ہی نہیں بلکہ فرزند ابوبکر کو بھی اسی محبت سے پالا۔ یہ کیسا معاشرہ تھا جو ایسی عورت کے حقوق کا محافظ تھا کہ رشک آتا ہے۔ ایک اور پاک باز صحابیہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیتے ہیں۔ پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن ابوبکر سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھیں۔ اس جوڑے کی محبت عرب میں مثال بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن ابوبکر نے ایک دن محبت میں ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہاری زندگی میں وفات پا گیا تو دوسرا نکاح نہیں کرو گی۔ پھر حضرت عبداللہ بن ابوبکر کچھ عرصے بعد شہید ہو گئے، لیکن اس معاشرے میں بیوہ خاتون کو تنہا چھوڑنے کی مثال مہیر العقل تھی، اس لیے بڑوں کے سمجھانے پر نکاح ثانی کے لیے راضی ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، انہوں نے حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عمر بھی شہید ہو گئے۔ عدت پوری ہونے کے بعد عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نکاح میں آ گئیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت زبیر بھی جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرب میں مشہور ہو گیا تھا کہ جسے شہادت کی تمنا ہو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لے۔ اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہداء کی زوجہ بھی کہا جاتا ہے۔